الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمین۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے جو ہے آغاز کریں گے۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، جب تم نے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، پھر اس معاملے میں اختلاف کرنے لگے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تبارک و تعالی اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے درمیان یہ قتل کا معاملہ جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے اپنے مالدار چاچا کو، جو کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ مال تھا، تو اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس نے اپنے چاچا کا قتل کر ڈالا۔ تو قتل کرنے کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں میت کو کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے جو ہے لے کر وہاں پر پھینک دیا تاکہ کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کے درمیان جو ہے یہ چرچا ہونے لگا کہ اس کا قاتل کون ہے، کہ اس کو قتل کس نے کیا، کہ کون جو ہے اس کا قاتل ہے۔ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے، تو جو قاتل تھا وہ قاتل بھی کیا کرنے لگا، کسی دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تو یہاں پر جو ہے کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس شخص کا جو ہے قتل کس نے کیا تھا۔ قتل جو ہے حقیقت میں اس شخص کے بھتیجے نے کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے چاچا کا مال حاصل کر لے اور جلدی سے جو ہے وہ اس وراثت کا مالک بن جائے۔ تو لوگوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس کے قاتل کا ہمیں جو ہے پتہ بتا دیجئے، ہم اس کے قاتل کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل اپنے قوم سے کہا کہ تم جو ہے ایک گائے ذبح کرو۔ جب گائے ذبح کی گئی تو کہا گیا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے میت کے جسم پر مارو، اور اس طرح سے جو ہے وہ میت زندہ ہو گئی۔
اور وہ جو چاچا میت تھا، مردار، مر چکا تھا، وہ چاچا جو ہے زندہ ہو گیا، جس بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا، اور اس نے جو ہے یعنی اس چاچا نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھے جو ہے مجھے قتل کرنے والا خود میرا بھتیجا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، ایک واقعہ ہے جو بنو اسرائیل کے درمیان پیش آیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے کسی انسان کا قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں تم جو ہے اختلاف کرنے لگے، اس کو چھپا دیا اور خود آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، اور انسان جب آپس میں ایک دوسرے کی باتیں چھپاتے ہیں تو کب تک چھپائیں گے؟ وہ بس ایک وقتی طور پر جو ہے ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ باتیں چھپی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے یہ سب کے سب باتیں معلوم ہوں گی، اور وہ یہ باتیں سب کے سب جانتا ہے۔ اور جب موقع آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان باتوں کو انسانوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، ان باتوں کو پیش کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر اس بات کو بھی جو ہم چھپا کر رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یعنی تم قتل کر رہے ہو پھر چھپا کر آپس میں اختلاف کر رہے ہو کہ کون اس کا قاتل ہے، کس نے اس کو مارا ہے، اس طرح آپس میں اختلاف کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ کون اس کا قاتل ہے، تمہیں معلوم ہے، گویا کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں ڈرامہ کر رہے ہیں، یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، یعنی اللہ تعالی اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر پھینک دو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر پھینک دو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح كَذَلِكَ، اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور وہ تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ جب گائے کے ذبح کرنے کا جو ہے انہیں حکم دیا گیا، گائے ذبح کی گئی، تو
گائے کے اس گوشت کے بارے میں کہا، اللہ تعالی جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کے گوشت کے یعنی اس گائے کے جسم کے جو ہے بعض حصے کو میت پر مارو. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے حکم دیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے میت زندہ ہو گیا. كذلك يحيي الله الموتى، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو جو ہے ایسے ہی زندہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مردوں کو جو ہے زندہ کرنے پر قادر ہے. زندہ کرنے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ہم جو ہے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اگر مردہ کو زندہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا حصہ ڈال دیں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. اس طرح کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، اسی لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اس طرح حکم لگانا کہ مردہ کو اگر زندہ کرنا ہے تو جو ہے گائے کو ذبح کر کے اس کا حصہ جو ہے میت پر ڈال دیں گے تو زندہ ہو جائے گا. اس طرح کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، اس بنا پر یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اب دیکھیے یہاں پر اس شخص کو زندہ کرنا ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا تھا. لیکن ان کی قوم سے جو ہے یہ اس بات کا کہنا کہ تم جو ہے ایک گائے کو ذبح کرو، یعنی تم گائے کو جو ہے ذبح کرو، گائے کا قتل کرو، بلکہ انہیں یہ نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میت کو یہ نہیں کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ انہیں حکم دیا کہ تم جو ہے ایک گائے کا ذبح کرو اور اس کے ٹکڑے کو میت اور اس کا حصہ جو ہے میت پر ڈالو. یعنی یعنی گائے کا جو ذبح کیا ہوا اس گائے کا ایک حصہ جو ہے میت پر مارو، میت کے جسم پر جو ہے مارو، پھر اس کے بعد جو ہے یہ انسان زندہ ہو جائے گا. تو آخر اس کے پیچھے جو ہے کیا مقصد ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح انہیں بتایا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کوئی اور راستہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہاں پر گائے کا ذکر ہی کیوں کیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے گائے ذبح کرنے پر جو ہے مجبور کر دینا، ورنہ گائے کے گوشت میں جو ہے وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کو زندہ کر دیا جائے. مقصد یہ تھا کہ گائے ذبح کریں، وہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کریں، اسی لیے کہ وہ لوگ جو ہے گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کی عبادت کرتے تھے، وہ گائے کو جو ہے خدا مانتے تھے، جیسا کہ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا. جب وہ گائے کو ذبح کریں گے تو ان کے اندر جو ہے اس بات کا احساس پیدا ہوگا، ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ گائے جو ہے ان کا خدا نہیں ہے. یہاں جو ہے ان کے دل سے شرک کو نکال دینا یہ مقصد ہے. اب پھر جو ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے سے اس میت کو مارنا تاکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے گھروں میں سو رہے ہو اور یہ چیزیں جو ہے رات کے اندھیری میں، رات کی تاریکی میں یہ چیزیں جو ہے ہو رہی ہوں اور میت جو ہے رات میں زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا. اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا تاکہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہو تاکہ وہ اس پر یقین کر سکیں.
یعنی جب یہ لوگ جا کر گوشت کا ٹکڑا اس میت پر ماریں گے تو سامنے سے وہ میت اٹھ کر بولے گا، یعنی مردار کو بھی جو ہے آپ نے زندہ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور پھر یہ بھی بتا دینا کہ جس طرح سے گوشت کا ٹکڑا تم لوگوں نے اس پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، یعنی ان ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ میت جو ہے زندہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اگر تم اس گائے کے حصے کو جو ہے کسی اور پر مار کر دیکھو گے تو وہ زندہ نہیں ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا. یعنی یہ بات بتا دے رہا ہے کہ اس گوشت کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے مارنے میں وہ تاثیر ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. یعنی اس طرح سے جو ہے اگر ہم سینکڑوں گائے ذبح کر دیں گے، سینکڑوں لوگوں کو جو ہے اس طرح کرنے کا جو ہے ہم کہہ دیں گے تو جب بھی جو ہے کوئی انسان کیا ایک مکھی بھی جو ہے زندہ نہیں ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا. کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی مردوں کو زندہ کرے گا، صرف اللہ ہی کے پاس وہ طاقت ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم اپنے دماغ کا استعمال کرو، تاکہ سوچو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے ایک حقیقت ہے، دنیا کی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، آخرت بھی ایک حقیقت ہے. سبھی کو جو ہے آخرت میں جانا ہے، سبھی کو اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، سبھی کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ہر انسان کو جو ہے موت کے منہ میں جانا برحق ہے، اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو جس طرح سے جو ہے ایک چیز جو تمہارے سامنے یعنی بنو اسرائیل کے سامنے تھی زندہ سے جو ہے مردار ہو گئی، پھر مردار سے وہ زندہ ہو گئی، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے تاکہ ہم عقل کا استعمال کر سکیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر ہمارا جو ہے سوال و جواب ہوگا. یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے. یعنی جو ہے یہ لوگ جب گوشت کا ٹکڑا اس میت پر مار رہے تھے تو وہ میت جو ہے زندہ ہو گیا تھا. تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بات یہاں پر بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالی ان لوگوں کے سامنے میت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جب موت دے دے گا تو آخرت میں کیا ہم تمام کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا، یعنی پھر ہم زندہ نہیں ہوں گے؟ یعنی قبر میں چلے جانے کے بعد بھوسا بھوسا ہونے کے بعد بھوسا بھوسا ہو جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کوئی بھی حصہ محفوظ نہ رہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر جو ہے قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بنو اسرائیل کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم بھی جو دنیا میں سرکشی کر رہے ہو، جو رب کی نافرمانی کر رہے ہو، جو رب کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، جو نافرمانی کرتے ہو، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں بھی جو ہے زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آ کر تمہیں بھی سوال و کتاب یعنی تمہارا حساب دینا ہوگا.
پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 74، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد قست قلوبکم من بعدی، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھروں سے تو، لما يتفجر منه الانہار، بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں، بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس آیت میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یعنی اتنے نظارے دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے مناظر دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے نظر میں آ گئی کہ ایک ایک جانور کو جو مردار تھا اس کو مار دیا گیا، یعنی جو زندہ تھا اس کو مار دیا گیا، اور مردار جانور کے ٹکڑے سے جو ہے ایک مردار انسان کو زندہ کر دیا گیا، یعنی مردہ جانور کے ٹکڑے سے مردہ انسان کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ زندہ ہو کر جو ہے اپنے قاتل کا پتہ بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہو دنیا کے اندر، کسی کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے ہو دنیا کے اندر، اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، یعنی ظالم چلا گیا، مظلوم چلا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ یادداشت جو ہے یہ کام جو ہے ختم ہو گیا، یہ بلکہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور سارا ماجرا جو ہے اپنی زبان سے کل اللہ کی دربار میں یہ سنائیں گے، یعنی اگر کسی شخص پر جو ہے ظلم کیا جائے تو اس کے مرنے کے بعد ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اب تو مر گیا، اب دوبارہ جو ہے اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گا، بلکہ وہ مر گیا تو اس کا وجود بھی ختم ہو گیا اور وہ چیز بھی جو ہے بھول جائے گا، اسے یاد بھی نہیں رہے گی، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں باقاعدہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ فلاں بندے نے فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس طرح اس کا حساب ہوگا، یعنی جس شخص نے اس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کہے گا، یعنی دنیا میں
اس کے ساتھ جس کسی نے بھی کیا برا سلوک کیا تھا، وہ اللہ کے دربار میں جو ہے ساری کی ساری باتیں پیش کرے گا. ورنہ جو انسان قتل کیا گیا تھا، اس کا قتل ہوا، کسی نے بولا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جو ہے اس کا بھتیجا آ رہا ہے اور اس کو قتل کر رہا ہے. ان دونوں کے علاوہ جو ہے یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا. یعنی قاتل کو اور مقتول کو بس یہ بات معلوم ہے، قاتل اور مقتول کے علاوہ یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم. اور مقتول جو ہے زندہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قاتل فلاں اور فلاں ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں سے بھی جن کے ساتھ بھی ہم برا سلوک کریں گے، وہ اس دنیا میں اگر چلا بھی گیا تو آخرت میں دوبارہ اٹھنے کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کو دوبارہ یاد آئیں گی کہ میرے ساتھ جو ہے کس طرح سے سلوک کیا تھا، میرے ساتھ کس نے کس طرح سے ظلم کیا تھا. وہ سارا کا سارا ماجرا جو ہے اسے یاد آ جائے گا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بات کا بھی پیغام دیا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کے دماغ کے اندر جو چیزیں محفوظ تھیں وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی جیسے انسان مر جائے گا، اس کے دماغ کے اندر جو بھی چیزیں تھیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ایک مدت تک جو ہے، ایک وقت تک، ایک لمحے تک جو ہے وہ باقی وہ چیزیں جو ہے ٹھہری ہوں گی، بند ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ، یعنی جب تک وہ ہوا ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ اس کا سلسلہ قبر میں رہنے تک ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے بند ہوتی ہیں. اور جیسے ہی دوبارہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، تو مرنے سے پہلے زندگی میں جتنے بھی اس کی چیزیں دماغ میں تھیں، جتنے بھی چیزیں اس کے دماغ میں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے دماغ میں دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہیں. دوبارہ سے وہ سب کے سب چیزیں اس کی دماغ میں واپس آ جاتی ہیں اور سب کے سب جو ہے بولنے لگتا ہے. یہ تو اس آیت میں یہ بھی پیغام دینا مقصد ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ بھول جائے گا. تو یہ بات کس کو پتا ہوگی؟ آخرت کو تو صرف ہمیں پتا ہوگا. یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہی ہے، یعنی ہم جو کریں گے آخرت میں وہاں ہمیں اچھا ہی ملے گا، اگر ہم برائی کریں گے تو ہمیں وہاں برا ملے گا. یعنی اگر ہم برا کر کے کہیں گے کہ آخرت کا کیا پتا ہے، کون جانے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. ہم اچھا کر کے یہ کہیں گے کہ کیا پتا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. جبکہ قرآن میں تو صاف کہہ دیا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جبکہ قرآن میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا جو اچھائی کرے گا اسے اچھائی بدلے میں ملے گی، اور جو برائی کرے گا اور اس کو بدلے میں برائی ملے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، اگر ہمارا کام کیا ہے ان راستوں پر عمل کرنا، ان راستوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو پھر بنو اسرائیل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، یہ یعنی مردے کو جو ہے زندہ ہونے کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر یہ کہا اور اس کے باوجود بھی جو ہے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں، یعنی اتنا سارا واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے خود میت نے اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ فلاں نے مجھے قتل کر دیا. تو اس کے باوجود بھی کیا تم لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں؟ اس کے باوجود بھی جو ہے تمہارے زندگیوں میں سدھار نہیں؟
پھر بھی جو ہے تم لوگ سرکشی کر رہے ہو، اور پھر بھی تم لوگ جو ہے توبہ نہیں کر رہے ہو، پھر بھی جو ہے تم نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اتنا بڑا انعام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں نے جس جس چیز کا مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہر وہ چیز کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تم اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد نہیں کرو گے؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں کرو گے؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہیں کرو گے؟ کیا تم اس کے باوجود بھی تمہارے نبی کی نافرمانی کرنے لگو گے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کیا اس کے باوجود بھی تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے؟ فهي كالحجارة او اشد قسوة، کیا تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ یعنی جب انسان ہدایت والی چیزیں، اچھی باتیں، ایمان والی باتیں، آخرت کی باتیں اگر وہ سننے کے بعد بھی، یعنی اگر انسان کو نیک راستہ، ہدایت کا راستہ اگر اس کو رہنمائی کر دیا جائے، اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں بدلتا، تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے پتھر ہو گیا۔ یعنی جب کسی انسان کو بار بار نیکی کی طرف جو ہے اسے رغبت دلائی جا رہی ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر ہو گیا، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، اس طرح کہتے ہیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان کا دل تو نرم ہی ہوتا ہے، پتھر کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، لیکن گویا کہ عدم قبولیت کی وجہ سے، یعنی قبول نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا دل سخت ہو گیا، اس طرح اس کا معنی ہے۔ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں پتھر جو ہے سخت نہیں ہوتا، بلکہ انسان سخت ہوتا ہے۔ یہاں پر پتھر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ پتھر اتنا سخت نہیں ہوتا کہ انسان اتنا سخت بن جاتا ہے، انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اتنا اس حد تک سخت بن جاتا ہے، یعنی انسان کا دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔ پتھر تو نرم ہوتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا حِجَارَةً لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کتنے پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے جو ہے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پتھر کے اندر سے جو ہے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جیسے کہ پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر جو ہے پانی نکلتا ہے، یعنی جس طرح کنویں کے اطراف جو ہے، جس طرح کنویں میں اطراف جو ہے پتھر لگے ہوتے ہیں اور اندر سے جو ہے پانی نکلتا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا سا پتھر ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سوراخ سے جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، یعنی پتھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل جو ہے بہت سخت ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالی کے خشیت سے۔ پتھروں کے اندر بھی جو ہے پانی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہے
اللہ کے خوف سے بھی وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت سے وہ پتھر جو اتنا سخت ہوتا ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر سے جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس پتھر کے اندر سے پانی نکلنے لگتا ہے، لیکن انسان انسان جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو آپ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی چیز ہم کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اس اللہ تبارک و تعالی کو وہ ساری کی ساری تمام کی تمام چیزیں معلوم ہے۔ یعنی جو بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، چاہے ہم اچھا کر رہے ہوں، برا کر رہے ہوں، چاہے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شخص نے اپنے چاچا کا قتل کیا، اس نے کیا گمان کیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ، اگر میں میرے چاچا کا قتل کر دوں گا تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور میں جا کر لوگوں میں کہہ دوں گا کہ اس کا قتل کس نے کیا، اس نے اس طرح گمان کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے اندھیری رات کی تاریخیوں میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اللہ کا خوف رکھیے، اللہ سے ڈریے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، پتھر اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہم اس کو کتنا زیادہ سخت پائیں گے، بہت سخت رہے گا، ویسا پتھر اللہ کے خوف سے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے اللہ کے ڈر سے، ہمارا دل کا کیا حال ہے، خود ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارا دل کس کیفیت سے گزر رہا ہے، ہمارا دل کس حد تک جو ہے پتھر بن چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے اللہ کے خوف ہمارے دل کے اندر اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اور ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات لانی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ختم کر لیں گے، کل جو ہے اس کے بعد سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھ کر جو ہے اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔